بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سلمان۔ آج ہم موجود ہیں جدہ سعودی عرب میں۔ حج یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ زندگی کا وہ باب ہے جس کی یاد انسان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ حج کے روحانی لمحات کے بعد آج ہم نے سوچا کہ جدہ کی خوبصورتی کو بھی محسوس کیا جائے۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ سمندر کے کنارے، کھلی ہوا میں اور اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا کے درمیان۔ زندگی میں کچھ سفر منزل کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو راستے میں ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ گزرا ہوا ایک عام سا دن بھی وقت گزرنے کے بعد ایک خوبصورت یاد بن جاتا ہے۔ جدہ، بحیر احمر کے کنارے آباد یہ شہر، جدید سعودی عرب کی ترقی اور قدیم عرب ثقافت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ بلند و بالا عمارتیں، روشن سڑکیں، خوبصورت ساحل اور سمندر کی ٹھنڈی ہوا، ہر منظر اپنے اندر ایک الگ کہانی سموئے ہوئے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بس دل چاہتا ہے کہ انہیں وہی روک لیا جائے۔ جی ہاں، اس وقت ہم جدہ کے ساحل پر، سامنے وسیع و عریض سمندر، ہوا میں نمکین خوشبو اور لہروں کی وہ آواز جو انسان کو چند لمحوں کے لیے دنیا کے تمام پریشانیوں سے دور لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی سکون کسی خاموش کمرے میں نہیں بلکہ سمندر کی لہروں میں ملتا ہے۔ حج کے بعد دل پہلے ہی اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا، اور سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر ایک احساس اور گہرا ہو گیا کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی یہ کائنات کتنی عظیم ہے۔ جدہ کے خوبصورت سمندر کا کنارہ، جہاں بحر احمر کی لہریں دل کو ایک عجیب سا سکون دیتی ہیں، ساتھ میں اس شہر کی خوبصورت ٹاور اور جدید عمارتیں، دوستوں کے ساتھ کچھ یادگار لمحات گزر گئے۔ آج ہم نے شہر کی بلند عمارتوں اور ٹاورز کو قریب سے دیکھا، کبھی کیمرے کے سامنے مسکراہٹ، کبھی دوستوں کے ساتھ کہکہے اور کبھی خاموشی سے شہر کی خوبصورتی کو دیکھتے رہنا۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بس دل چاہتا ہے کہ انہیں وہی روک لیا جائے۔ جدہ کی رات کا منظر واقعی اپنی مثال آپ ہے۔ بلند و بالا ٹاور اور جدید عمارتیں روشنیوں میں جگمگا رہی ہے اور شہر ایک شاندار جدید میٹروپولس کا منظر پیش کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جدہ کی عمارتیں صرف آسمان کو نہیں چھو رہی بلکہ اپنی روشنیوں سے رات کے آسمان پر اپنے ایک الگ کہانی لکھ رہی ہے۔ کچھ شہر دن میں خوبصورت ہوتے ہیں مگر جدہ رات کی روشنیوں میں اپنا اصل حسن دکھاتا ہے۔ سڑک کے کنارے نصب کھجور کے درخت منظر کو اور خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ عمارتوں پر لگے بڑے بڑے ڈیجیٹل اسکرینز دور سے ہی توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، جہاں خوبصورت پیٹفالز اور روشن پیغامات پورے شہر کو مزید دلکش بنا دیتے ہیں۔ خوشیاں بڑی جگہوں کی محتاج نہیں ہوتی، اپنوں کے ساتھ گزرا ہوا ایک چھوٹا سا لمحہ بھی زندگی بھر کی خوبصورت یاد بن جاتا ہے۔ جدہ کے سمندر کنارے آ کر لگتا ہے جیسے زندگی نے چند لمحوں کے لیے اپنی رفتار تھام لی ہو۔ کبھی سمندر کو دیکھ کر خاموشی چھا جاتی ہے اور کبھی دوستوں کے ساتھ ایسی ہنسی چھوٹتی ہے کہ لمحہ یادگار بن جاتا ہے۔ لہروں کی آواز، ٹھنڈی ہوا، دوستوں کی رفاقت اور چہروں پر بکھرے ہوئے مسکراہٹیں، یہی تو سفر کی اصل خوبصورتی ہے۔ آج جدہ کی ساحل پر ہم نے بھی کچھ ایسے ہی لمحے سمیٹ لیے۔ خوشیاں منزلوں میں نہیں، ان خوبصورت لمحوں میں چھپی ہوتی ہے جو ہم اپنوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آج تک ان سے چور، ان پردیسیوں کے ساتھ ہم نے کرکٹ میچ جوائن کیا،
اور ہمارے ایک دوست سجاون نے ان کے ساتھ چند لمحے گزارے جس پر ہم نے انہیں داد دی۔ اس کے بعد ہمارا رخ ہوا جدہ کے ہول سیل سبزی اور پھل مارکیٹ کی طرف۔ یہاں پر تازہ سبزیاں، رنگ برنگے پھل اور دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے اشیاء۔ یہاں ہر رنگ اپنی ایک کہانی بیان کر رہا تھا۔ لال سیب، پیلا کیلا، سبز سبزی اور تازہ پھلوں کی خوشبو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر عام لگتی ہیں، لیکن انہی سے تو ہماری روزمرہ زندگی مکمل ہوتی ہے۔ دن آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا، سورج غروب ہونے لگا اور سمندر پر ہر طرف سنہری روشنی پھیل گئی۔ دوست ساتھ تھے، دل میں حج کی یادیں تھی اور سامنے جدہ کا حسین ساحل۔ اس لمحے دل سے ایک ہی بات نکلی، کچھ سفر ختم ہو جاتے لیکن ان کی یادیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج کا یہ دن شاید کیلنڈر پر صرف ایک دن تھا، لیکن ہمارے دل میں یہ ایک خوبصورت یاد بن کر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حج کی روحانی کیفیت، جدہ کی خوبصورتی، سمندر کی لہریں اور دوستوں کی رفاقت، یہ سب مل کر آج کے دن کو خاص بنا گیا۔ اگر آپ بھی کبھی جدہ آئیں تو صرف عمارتیں نہ دیکھیں۔ یہ تھا ہمارے حج کے بعد جدہ میں ایک خوبصورت دن۔ اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ والسلام۔ سبسکرائب